اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو مالی طور پر اپنے فضل سے وسعت عطا کرتا ہے۔ ان کے قریبی لوگوں سے بڑھ کر بعض اوقات ان کے اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رزق میں، مال میں وسعت عطا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ غریبوں کا بھی حصہ رکھتا ہے، اس میں ضعیفوں کا، کمزوروں کا، غرباء کا، مساکین کا حصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا کرتا ہے، مسلمان اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے اپنے جائز اور وسیع مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ خرچ کرنا بہت بڑی سعادت کا باعث ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت کا باعث ہوتا ہے، اللہ کے حضور اس کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ لیکن ایک شرط ہے صرف اس خرچ کرنے میں، اگر اس شرط کو پورا کر لیا جائے تو پھر تو اس کا اجر اتنا وسیع ہو جاتا ہے، پھر تو اللہ کی بارگاہ سے اتنی وسعت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کے دل اور ذہن سے ہر قسم کا غم اور حزن دور ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ ان لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں جن پر خرچ کیا۔ احسان جتلانا ہی بہت بڑی تکلیف ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے اور مجھ کو انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ احسان کرے گا اور نشتر چبھوئے گا، تکلیف نہ دے خرچ کرنے کے بعد، احسان نہ جتلائے تو مالک تو ایسے لوگوں کو کیا دے گا؟ تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس اجر ہے ان لوگوں کا۔ گویا وہ تمہیں بتایا نہیں جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، وہ صبح قیامت ہی کھلے گا اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا 10 گنا بھی اور 700 گنا بھی، جتنی نیت اچھی اتنا اجر زیادہ، بیان کیا مختلف جگہوں پہ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں۔ لیکن اس آیت میں فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک اجر بتا دیا یہاں، کون سا؟ فرمایا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جو بغیر احسان جتلائے اور بغیر تکلیف دیے خرچ کرتے ہیں نا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ان کے دل سے، ذہن سے اللہ تعالیٰ خوف کو، حزن کو، غم کو لے جائے گا۔ او یارو مجھے بتاؤ تو صحیح، دنیا میں جو بندہ ٹینشن سے آزاد ہو جائے، خوف اور غم اور حزن ہی نکل جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ اس بندے کو حاصل ہوگا جو رب کے راستے میں خرچ کرے، نہ پھر احسان جتلائے اور نہ تکلیف دے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ 1000 دینار سونے کے سکے، اچھا دور تھا قحط کا، لوگوں کے حالات خراب تھے، جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا تبوک کے لیے لوگوں نے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھائی تعاون کرو، سب لوگ مجاہدین کو لے کے جانا ہے۔ بہت بڑی رقم حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی دی، 1000 دینار سیدنا عثمان غنی نے لا کے محبوب کی جھولی میں ڈال دیے۔ حضور نہ ان پیسوں میں انگلیاں پھیرتے، اور جو لفظ ہیں صحیح حدیث میں وہ بڑے انوکھے ہیں۔ حضور فرمانے لگے آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی کرے انہیں نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں محبوب نے فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ راہ خدا میں جب کوئی خرچ کرتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں تکلف پیدا نہ ہو، بوجھ نہ محسوس کرے، خرچ کرے تو احسان نہ جتلائے، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے عزیزو، طاقتور بندہ ہوتا ہے جو خرچ کرتا ہے لیکن نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اذیت پہنچاتا ہے۔ بلکہ جو پرانے بزرگ تھے وہ تو کہا کرتے تھے، جو بڑے لوگ تھے وہ تو کہتے تھے کہ یار یہ حصہ غریبوں کا ہی تھا، بس ہماری تو اللہ نے دینے کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ دے سکیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر بڑی وسعت عطا کی، لیکن جتنی اللہ نے مالی وسعت دی نا، اس سے بڑا اللہ نے دل بھی عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں کے پاس تجوری بڑی ہوتی ہے، دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ان کے پاس بینک بیلنس بڑا ہوتا ہے پر ذہن بڑا چھوٹا ہوتا ہے، بڑی باتیں بڑے لوگ کرتے ہیں اور بڑا اس پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں۔ میں نے ایک سادہ سے بابا جی کی بات سنی تو وہ کہنے لگے پیسے اللہ سب کو دیتا ہے لیکن قبول کسی کسی کے کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلانا خرچ نہیں کر رہا، اس کے قبول نہیں کیے جا رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتا ہے تو نے کو اپنی طرف سے نہیں دینا، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس میں بھی لوگ بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے چہرہ ہی بدل جاتا ہے، رخ ہی بدل جاتا ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے۔ آپ جان مانگے تو حاضر ہے، صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، کھانے آپ کو کھلائے جائیں گے، دعوتیں کھلائی جائیں گی۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے فلانے بندے پہ لوگ بڑا مال نچھاور کرتے ہیں، یہ تے راہ پہ آ جانی ہے یا واہ پہ آ جانی ہے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے جب میدان لگتا ہے، ساری خوش فہمیاں فٹافٹ دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی بندے سے سارا کچھ طلب کریں، اس کا ٹائم مانگے، خدمت مانگے، وہ ہر چیز دینے کو تیار ہے۔ جس دن آپ نے کہا نا پائیا 50,000 دی لوڑ سی، طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کسی کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ جس کی گنجائش بھی بڑی ہو اور ساتھ اس کا دل بھی بڑا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ تنہا اس کا نہیں ہوتا، اس میں رب کریم نے غریبوں کے حصے بھی رکھے ہوتے ہیں، مساکین کے حصے بھی ہوتے ہیں، یتیموں کے بھی حصے ہوتے ہیں، غریب بہن بھائیوں کے بھی حصے ہوتے ہیں۔ اس کا ضرور خیال رکھا۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بڑا دیا، لیکن پتہ ہے ان کا کمال کیا تھا؟ مسجد نبوی میں وسعت کرنی ہے، زمین خریدنی ہے، فوراً خرید کے پیش کر دی۔ مسلمانوں کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، ایک کنواں چاہیے، بیر رما کا کنواں فوراً خرید کے پیش کر دیا۔ کسی صحابی کو ضرورت پڑی، حضور کے اہل بیت کی بارگاہوں میں نذرانے پیش کرنے کا وقت آیا، کہیں کسی موقع پر کوئی بھی ایسا معاملہ آیا تو خرچ کرنے والوں پہلی صفوں میں جناب عثمان غنی سب سے آگے آگے نظر آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا کی تھی، اور ہر مقام پر انہوں نے دل کھول کر، سینہ کھول کر اپنی طبیعت کے مطابق خرچ کیا۔ آپ یاد رکھیں گے اس بات کو اور اچھی طرح سمجھیں گے کہ یہ ان کا بہت بڑا وصف ہے۔ ایک تو بڑے وسیع تھے خرچ کرنے کے معاملے میں، دوسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حضرت عثمان غنی نا خوبصورت بھی بڑے تھے۔ ایک مقام پہ فرمایا، حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے نا، حاجت پڑے، تو روشن چہرے والے آدمی سے بات کیا کرو، خوبصورت چہرے والے لوگ۔ یہ چہرہ بھی بہت بڑی دلیل ہوتا ہے، بہت بڑی علامت ہوتا ہے، چہرے کا تابناک ہونا، روشن ہونا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی بڑا گورا چٹا ہو، چہرے کا روشن ہونا اور چیز ہے، تابناک ہونا اور چیز ہے، وزادار ہونا اور چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے ہی ہوں گے قیامت میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ فرمایا قیامت میں کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ چمکدار ہوں گے کچھ چہرے، اللہ کو دیکھیں گے، چمک اٹھیں گے۔ حضرت عثمان غنی اتنے خوبصورت تھے کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا جنت میں بجلی ہوگی؟ ہے نا بجلی کا ذکر قرآن میں، یکاد البرق یخطف ابصارهم، بجلی کا بجلی ہوگی جنت میں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے جب عثمان غنی جنت میں منتقل ہوں گے تو ان کے چہرے کی برکت سے اللہ نور علی نور فرما دے گا۔ ہر چیز سونے بڑے تھے لیکن اتنے خوبصورت تھے، اس کے ساتھ اتنے وزادار تھے۔ حضرت عثمان غنی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ چند لوگوں نے کیا ہے دنیا میں، قسم اٹھا کے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم، قبولیت اسلام کے بعد تو خیر رانگی اور ہے، فرماتے ہیں دور جاہلیت میں بھی میں کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گیا۔ اللہ نے شرمگاہ کو محفوظ رکھا، عفت، پاک دامنی، ترہ امتیاز ہے سیدنا عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا تھا کہ جب سخت فتنے آ گئے تھے نا، آزمائشیں آ گئی تھیں، کبھی کبھی انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ چاروں جانب سے اسے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کبھی کبھی پتھر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو بندے کو چاہیے نا کہ پھول کھانے کے دنوں میں جس طرح وہ خوش رہا ہے، اسی طرح اللہ کی رضا پر ان دنوں میں بھی خوش رہے۔ فتنوں کا دور آیا، چاروں جانب سے حضرت عثمان غنی پر بلوائیوں نے گھیر لیا، حالات اور کے اور ہو گئے، اور شدید فتنہ گری ہے۔ قربان جائیں آپ کے غلام ابو سہلہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا اور میں اس عہد پر قائم ہوں۔ حالات جیسے مرضی دگرگو ہو جائیں، فتنے جتنے مرضی سار اٹھائیں، جو مجھ سے عہد لیا تھا حضور نے، میں استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔ یہ کب بات ہوئی؟ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کسی صحابی کو بلائیں، تو میں نے فوراً عرض کی حضور اپنے ابا جی جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور فرمانے لگے نہیں، ہر موقع ہر شخص کا تو نہیں نہ ہوتا، سب کی اپنی اپنی شان ہے، پر اپنی اپنی انفرادیت بھی ہے۔ تو میں نے عرض کی حضور عمر فاروق کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا کے بیٹے شیر خدا کو بلاؤں؟ کہا نہیں۔ حضور کس کو بلاؤں؟ فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو فرماتی ہیں جناب عثمان حضور کے پاس جب تشریف لا رہے تھے، تشریف لائے، حجرے کے باہر پہنچے تو حضور نے مجھے فرمایا آپ بھی دوسرے کمرے میں جائیں، پردے کے پیچھے نہیں، دوسرے کمرے میں۔ کہ میں بھی وہاں سے چلی گئی تو محبوب نے کان میں باتیں کی جناب عثمان۔ حضرت عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بھی ہم نے بدلتا دیکھا۔ فرماتے ہیں گویا یہ وہی بات تھی جس کے بارے میں حضرت عثمان نے فرمایا مجھ سے میرے نبی نے ایک بات کی ہے، جتنے مرضی بھی حالات آ جائیں میں اس عہد پر ہمیشہ قائم رہوں گا، میں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بات کی۔ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، کبھی بھی زندگی کے اندر حالات کٹھن آ جائیں تو گھبرانا نہیں، آزمائش کا شکار نہیں ہونا۔ کبھی بھی کسی جگہ بھی کسی قسم کی تکلیف کا وقت آ جائے تو اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑا کریں، ڈٹنے کا مزاج پیدا کریں۔ لیکن وہ ہماری طبیعت ہوتی ہے، بڑے زبردست حالات ہوتے ہیں، بڑے بہترین، اور ذرا تھوڑا سا دھوپ زیادہ لگے تو لوگ واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی کبھی کبھی دال کھاتے کھاتے کنکر بھی آ ہی جاتا ہے، تو ساری دال کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کنکر کو نکال دیں آپ اور باقی کھانے کی لذت آپ لیں۔ لیکن وہ ہم نہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں تو تے پکانی نہیں آئی، صاف ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی، آپ نے سارے کھانے کا ذائقہ خراب کر دیا۔ اس کنکر کو آپ برداشت کریں، اس پر آپ توجہ کریں۔ تو میرے عزیز خاص طور پر اس بات کا آپ لحاظ فرمائیں کہ آ جاتے ہیں حالات۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک اور بڑی خوبی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوبی کے بھی ماہر تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی اچھائیوں میں لوگوں کے ساتھ رہیں، لیکن کبھی بھی جب لوگ برائی کی طرف جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں یاروں کا یار ہوں۔ بھئی یاروں کے یار آپ شر میں بھی ہوں گے، برائی میں بھی ہوں گے، نافرمانی اللہ کی ہوگی پھر بھی آپ یاروں کے یار ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، لیکن جب لوگ برائی کرنے لگے تو ان کو چھوڑ دو۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تعلق بندوں سے مضبوط نہیں کرنا، تعلق تو رب رسول کی فرما برداری سے مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم بہت ساری جگہوں پہ رشتے، قبیلے، بھائی، بچے ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یہ انداز درست ہے۔ ایک بات اور حضرت عثمان غنی کی زندگی سے آج ہم نے سیکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خشیت الہی۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگوں نے سہارے ڈھونڈ لیے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ میں نے صدقے بڑے کیے ہیں لہذا جنت میں چلے جانا ہے، کچھ کا خیال ہے پیر سامنے لے جانا ہے فٹافٹ، پرواہ کوئی نہیں، کچھ کروں چاہے نہ کروں۔ اور بڑی باتیں ہیں، یہاں لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ میرا داخل کر لیں، چلو ہماری بھی بخشش کا کوئی سبب بن جائے۔
تو میں کہتا ہوں بچہ حفظ کرے گا، آپ کی بخشش کا سبب تو بنے گا، لیکن اگر آپ نے حقوق العباد ساری زندگی ضائع کی ہیں تو اس حافظ کی سفارش وہاں کیا کرے گی؟ آپ اللہ کے بندے اپنے لیے خود رستے کا کیوں تعین نہیں کرتے؟ اگر آپ کو اتنا شعور ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو اس کی برکت سے جنت میں جاؤں گا، تو یہ شعور بھی تو آپ کو ہونا چاہیے نا کہ میں گناہ گار ہوں تو مجھے نیک بھی ہونا چاہیے۔ یہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کے اپنے آپ کو مطمئن کرنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے لہذا معاف کر دے گا، تو میں کہتا ہوں آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ تو کوئی مہربانی نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں میری بات نہیں مانی، بیوی کی مان لی، سسرال کی مان لی، میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک بات پر آپ مہربان نہیں ہوتے، میرا نافرمان ہے لہذا کوئی مہربانی نہیں، تو اللہ کی نافرمانی کر کے مہربانی کی فٹافٹ امید لگاتے ہیں۔ میں رحمت الہی سے مایوس نہیں کرتا، ضرور امید رکھیں، لیکن ان لوگوں کو بھی تو دیکھو نا جو بہت بڑے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زبان رسالت سے حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت ملی ہے، کئی دفعہ حضور نے فرمایا عثمان جنتی ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں مسائل کا شکار ہوا آزمائش میں آیا اگلی منزلیں بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے عذاب کے جتنے مناظر بھی دیکھے ہیں ان میں قبر کا عذاب سب سے بڑھ کر سخت ہے، لہٰذا حضرت عثمان غنی رویا کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی ایک اور حدیث بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تھے نا، کسی کا جنازہ ہوتا، جنازے کے بعد جب تدفین ہوتی، اور تدفین سے جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر حضور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ یہ ثابت قدم رہے، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ شروع ہو رہی ہے، اب قبر میں سوال جواب کا وقت آ گیا، لہٰذا اپنے بھائی کے لیے اب دعا استغفار یہ ٹائم ہے دفن کرنے کے بعد دعا کریں۔ اللہ ہم سب کے حق میں رحمت والا فیصلہ کرے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، زمین کے اوپر بھی اللہ رحم ہی فرمائے اور زمین کے نیچے بھی اللہ رحم ہی فرمائے، اللہ کریم رحمت فضل اور کرم والا معاملہ فرمائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی میں زہد بڑا تھا۔ ہم نہ آہستہ آہستہ اعمال حسنہ سے جان چھڑاتے ہیں اور نوافل پر تو بالکل خیال نہیں کرتے۔ آج کل میں بڑی تلقین کرتا ہوں دوستوں کو کہ یہ دن ہیں 4 سخت گرمی کے، جن میں فجر میں اٹھنا تھوڑا مشکل ہے، توجہ کریں، تھوڑی سی بڑے الارم لگائیں، فجر کی نماز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے اندر ذوق پیدا کریں۔ اور جن لوگوں کو ان دنوں میں تہجد تھوڑی مشکل محسوس ہو وہ رات کو جب سونے لگیں تو کچھ نفل پڑھ کے سو جائیں تاکہ قیام اللیل کا کچھ موقع نصیب ہو۔ کوشش کریں، چلیں کبھی صحیح ٹھنڈے دنوں میں صحیح، لیکن کبھی پیر شریف کا روزہ بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، لیکن ایک غلام نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو اپنی شادی پہ بلایا، دعوت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی پہ پہنچ گئے اور غلام نے کہا حضور کھانا کھائیے، تو فرمانے لگے میں تو نے دعوت دی تھی، برکت کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، لیکن فرمانے لگے کھانا اس لیے نہیں کھا سکتا کہ میں نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہوا ہے، تمہارا دل نہ ٹوٹے، آ گیا، کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ خدا نے توفیق دی ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے، اور میں روزے سے ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پھر لوگوں کی طبیعتوں میں تکلف بڑا آ گیا ہے، ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ شان ہے، ہر آدمی کا وزٹنگ کارڈ ہے، ہر ایک کے پاس حوالے ہیں۔ ہم اس صف میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے جس صف میں اللہ کی ساری مخلوق کھڑی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا نا جناب فلانے نے مجھے اندر بلا لیا لائنیں توڑوا کے، ٹھیک ہے اس نے آپ سے محبت کی، لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں کوئی بڑی شے ہوں، آپ زمین پر رہیں۔ حضرت عثمان غنی کروڑ پتی تھے اپنے زمانے میں، پھر امیر المومنین بنے تو لاکھوں مربع میل کے حکمران تھے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ
مسجد میں سنگریزے پڑے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر. تو حضرت عثمان غنی کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جوتوں کے ساتھ وہ پتھر ہٹا رہے تھے. جا کے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یار نمازی آئیں گے نماز پڑھنے والے تو ان کے پیروں کو چبھیں گے. میں نے کہا تھوڑی صفائی کر دوں، تھوڑا ذرا ان کو ہٹا دوں تاکہ راستہ بن جائے. انسان کو اپنے پیسوں سے، اپنے قد سے، اپنے القابات سے تو بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے کردار سے ہی بڑا ہوتا ہے، اخلاق سے ہی بڑا ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں جو اخلاقی طور پر مجھ سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں نا، جن کا اخلاق مجھ سے زیادہ ملتا جلتا ہے، وہ بھی سیدنا عثمان غنی ہے. اخلاق کی جو خاص پیروی حضور کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بھی کمال تھا، خبر گیری بڑی کرتے تھے اپنی رعایا کی. خادم کہتے ہیں جمعے والے دن بھی ان کا یہ طریقہ تھا، لوگوں سے ریٹ پوچھتے، ہاں بھائی فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو، فلاں چیز کس ریٹ میں بیچ رہے ہو. کبھی مالی جاگتا رہے نا، کبھی نگران جاگتا رہے، کبھی استاد جاگتا رہے. دعا کرو کبھی حکمران جاگتے رہے. ٹھنڈے کمروں میں اے سی لگا کے سو جاتے ہیں تو پھر غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا. خود ساختہ قیمتیں ہم نے خود دیکھی، کہتے میرا مال ٹھیک ہے لہذا میرا چونکہ مال ٹھیک ہے لہذا میں 150 روپیہ مہنگا دیتا ہوں. کس قانون کے تحت، کس قاعدے ضابطے کے تحت؟ میں چونکہ دکان چھٹی والے دن بھی کھولتا ہوں لہذا میں تھوڑا مہنگا دیتا ہوں. کس قانون کے تحت؟ حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے، جمعے والا دن ہے، خدام کہتے ہیں وہ لوگوں سے بھاؤ پوچھتے، کس بھاؤ فلاں چیز بک رہی ہے، کس ریٹ پر بیچ رہے ہو. امیروں کو تو غرض نہیں ہوتی ریٹوں سے، انہوں نے کبھی اپنے نوکروں سے بقایا بھی نہیں پوچھا، ملازمین سے کہ کتنے کا آیا، بس ٹھیک ہے، انہوں نے کون سا ریٹ کرنا. وہ تو میرے بھائی ریڑھی والے سے سارا پھل پوچھ کر جو آخر میں سستے والے پھل کو چن رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریٹ پوچھ کر پھر جیب دیکھنی ہوتی کہ میری جیب میں کچھ ہے خریدنے کے لیے. پہلے ریٹ پوچھا، پھر جیب دیکھی، پھر دیکھا میں کیا لے سکتا ہوں. اور وہی ہوتے ہیں جنہیں دکاندار بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ لینا ہے تو لیں ورنہ میرا وقت ضائع نہ کر. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ریٹ کو مینٹین رکھنا، چیزوں کا خیال کرنا. ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ سرکاری ریٹ اور ہوتا ہے اور بازار کا ریٹ اور ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ریٹس اور ہوتے ہیں اور روٹین کے ریٹس اور ہوتے ہیں. اس سے غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور انداز بھی بڑا انوکھا تھا اور بڑا زبردست تھا. ہمارے ہاں نا لوگ اپنی ذات کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوانیوں نے چاروں جانب سے حملہ کیا ہے نا، تو ظاہر ہے حضرت عثمان غنی کے پاس فوج تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، محافظ تھے، پہرے دار تھے، نیزہ باز تھے، تیر انداز تھے. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان سے نبڑ لیتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے میرا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے تیر کو اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے گا. میری وجہ سے تم کسی پر تیر نہیں چلاؤ گے، ہاتھ نہیں اٹھاؤ. یہ دنیا میں وہ واحد حکمران ہے جنہوں نے جان دے دی ہے لیکن امن و امان کو خراب نہیں ہونے دیا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے حضور کے شہر میں خون بہے. میری جان ہے نا، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا. ہم کیا کرتے ہیں، سارا خاندان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن چونکہ مجھے شادی پہ نہیں بلایا لہذا میں کسی اور کو بھی جانے نہیں دوں گا. فلاں نے چونکہ مجھے عزت نہیں دی لہذا سارا گھر تباہ کرنا پڑے، خاندان تباہ کرنا پڑے، کر دینا ہے چونکہ ماں بدولت یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے. اتنی بڑی عظمتوں والے آدمی کو ٹھکرا دیا ہے. لوگوں نے توڑ دیا سارا کچھ لیکن اپنی انا کا بت نہیں توڑا. بڑی چیزیں ٹوٹ گئیں، اپنا انا کا بت نہیں توڑ سکے. او خدا کے بندو، انا کے بت توڑ دو، تم دیکھو گے بڑی چیزیں تمہیں بنتی سنورتی دکھائی دیں گی. حضرت عثمان غنی کا کبھی ذکر کرو گے تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. میں تو کبھی حضرت عثمان غنی کے تذکرے پڑھتا جاتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر لوگ بخیلی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امیر اور غریب اس طرح رہنا چاہتے ہیں کہ ہر امیر غریب کا خیال کرے، تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو. اگر چاہتے ہو زمانے میں عاجزی کا کلچر پھیلے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کرو. مسلمانوں،
فحاشی، اریانی، بے حیائی، اس ماحول میں اگر لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل عفت اور پاکیزگی سے وقت گزارے تو ضروری ہے سیدنا عثمان غنی کا سیرت، کردار عام کیا جائے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ درگزر، برداشت، حوصلہ، انا کا بت توڑنا یہ دنیا میں عام کیا جائے تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کو عام کیا جائے۔ دنیا میں جب بھی کوئی شرم و حیا پر دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا، ضروری ہوگا کہ حضرت عثمان کی بات لکھی۔ یہ سارا کچھ بھلا ہوا کیوں؟ ایک بات آخر میں سماعت کریں، یہ ہوا کیوں؟ یہ جو صحابہ تھے نا، ان پر رب رسول کی بات طاری ہو جاتی تھی۔ ہمارے ذہنوں میں جس طرح بعض چیزیں، بعض پریشانیاں طاری نہیں ہو جاتی، اس طرح ان لوگوں پر حضور کی بعض چیزیں طاری ہو جاتی تھی۔ مسند احمد کی روایت عرض کرنے لگا ہوں، جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے انہیں السلام علیکم کہا، انہوں نے میرے طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا بھی اور میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں سیدھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور کو رواج بدل گیا ہے؟ جناب کیا ہوا؟ کہا عثمان کو سلام کی ہے، مجھے دیکھا بھی ہے، جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں پیغام پہنچا، وہ تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ فرمانے لگے نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے یاد دلایا، کہا آپ کو یاد نہیں، آپ گزر رہے تھے میرے سامنے اور میں نے السلام علیکم کہا تو آپ نے میری طرف دیکھا بھی لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا اور گزر گئے۔ تو حضرت عثمان غنی کو یاد آ گیا، اور جب یاد آیا تو کہنے لگے سعد میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہوں، لیکن فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ میرے پاس سے گزرے تھے تو میرے ذہن میں حضور کا فرمان چل رہا تھا، اور فرمایا میں نبی پاک کے اس فرمان کو سوچ رہا تھا جو سرکار نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا۔ فرمایا جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سوچتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میرے دل پر بھی پردہ آ گیا ہے، میری آنکھ پر بھی پردہ آ گیا ہے، بس حضور کی بات یاد رہتی ہے اور کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، بس حضور کی بات نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز پر پردہ محسوس ہوتا ہے، پوری طرح طاری ہوتی تھی چیزیں۔ او دوستو، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ بندہ پاس سے گزر جاتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، کیوں کہ دماغ پر کوئی اور چیز سوار ہوتی ہے، چیزیں طاری ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے ذہن پر کیا سوار ہے؟ حضور کا ارشاد، نبی پاک کی باتیں، ہر وقت حضور کے تذکرے ذہن پر سوار ہیں۔ جب پوری طور پر سرکار کی باتیں طبیعت پر چھا جاتی ہیں پھر شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، پھر سخاوت آتی ہے، عفت و پاک دامنی آتی، وزاداری آتی ہے، تقوی آتا ہے، ورع آتا ہے، زہد آتا ہے۔ ہم نہ دین کو پوری طور پر ذہن پر سوار نہیں کرتے، دنیا سوار رہتی ہے، پیسے سوار رہتے ہیں، شہرت سوار رہتی، بڑا کچھ سوار ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی فرمایا کرتے تھے دولت تجوریوں میں رکھ لیا کرو، دلوں میں نہ رکھا کرو۔ تم نے دلوں میں بھی پیسے رکھ لیے ہیں، اس کا نتیجہ خطرناک برآمد ہوا ہے کہ ہر چیز اسی اینک سے دیکھتے ہو، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ 18 ذی الحج یہ حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے عثمان وہ ہے جو ذوالنورین ہے، دو نور، حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، دو بیٹیاں۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جو آسمانوں میں بھی ذوالنورین ہے، وہاں بھی تذکرہ اسی نام سے ہے۔ 18 ذی الحج کو خوب حضرت عثمان غنی کا ذکر کریں، ان کے لیے اہتمام کریں، اجتماعات کریں۔ اللہ رسول اس سے بڑا پیار کریں گے جو سیدنا عثمان سے پیار کرے گا، صحابہ اور اہل بیت اس پر بڑی نظر کریں گے جو حضرت عثمان غنی سے پیار کرے گا۔ سگے خالو ہیں حضرت عثمان غنی امام حسن اور حسین کے۔ جس دن ان پر حملہ کیا ہے نا بلوانیوں نے تو مولا علی نے تلوار دے کے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا، کہا خبردار
کوئی عثمان کا دروازہ کراس نہ کرے. یہ تو بعد میں نظر لگ گئی لوگوں کو تو لوگوں نے بہکی بہکی باتیں کرنی شروع کر دیں، ورنہ ان لوگوں کی محبتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ یہیں سے تو لوگوں نے پیار کرنا سیکھا ہے کہ پیار ہوتا کیا ہے. تو اس لیے خوب تذکرہ ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور جتنی باتیں آج ہم نے ان کی سیرت سے سیکھی ہیں کوشش کریں گے ہم ان سب کو اپنائیں.